الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، انتہائی معزز سامعین، آج کے اس درس کے اندر میں آپ کو وضو کی 13 سنتیں اور ان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنانا چاہتا ہوں۔ سنت نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، نمبر 4 کلی کرنا، نمبر 5 مسواک کرنا، نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 7 اور 8 دو مسح یعنی پورے سر کا مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا۔ یہ شہادت والی انگلی اور اس بائیں ہاتھ کی یہ انگلی، ان دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر کا مسح، اور اسی طریقے پر یہ انگوٹھے ہیں، ان سے کانوں کے باہر کا مسح کرنا، اور اسی طریقے پر 2 خلال، نمبر 1 داڑھی کا خلال کرنا، یہ 9 نمبر ہو جائیں گے، سنت نمبر 9، اور سنت نمبر 10 دوسرا خلال ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال، اور پاؤں کی انگلیوں کے لیے یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اس کو یوں اس طرح خلال کرنا، اور نمبر 11 ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 12 پے در پہ وضو کرنا، نمبر 13 ایک عضو خشک نہ ہونے پہ دوسرا عضو دھو لینا، اس طریقے پر وضو کرنا۔ یہ 13 سنتیں اس کے اندر ہیں۔ اب ذہن میں رکھ لیں وضو کرنے کا طریقہ۔ فرمایا کہ آپ برتن میں پانی لیں، پانی لینے کے بعد آپ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں سے پانی نیچے کی طرف جائے، تاکہ وضو کا پانی آپ کے بدن یا آپ کے کپڑوں کو نہ لگے، کیونکہ طہارت اللہ کے پسندیدہ عمل ہے۔ اونچی جگہ پر اور بہتر قبلہ کی طرف رخ کر لیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، واش بیسن وغیرہ لگا ہوا ہے اور آپ قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے، تو پھر فرمایا جس طرف بھی مرضی رخ کر لیں، وضو تب بھی ہو جائے گا۔ اور وضو کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے نیت تو طہارت کی قبلی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 2 ہاتھ دھوئیں 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں، اور پھر مسواک کریں، اور پھر 3 مرتبہ ناک میں بائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس کو صاف کر لیں، ناک کو جھاڑ لیں، اور پھر فرمایا اس کے بعد اپنے مکمل چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی سے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس طریقے پر پورے چہرے کو دھو لیں، اور پھر اسی طریقے پر اس کے بعد آپ دایاں بازو دھوئیں، یہ کونی سمیت یا یہ غایا مغیہ کے اندر داخل ہے، مکمل 3 مرتبہ دھوئیں، اور اسی طریقے پر یہ بھی 3 مرتبہ بازو بایاں دھو لیں۔ اکثر طور پر ذہن میں رکھ لیں، ہمارے ہاں جب سے ٹوٹیاں لگی ہیں نا، اور جب سے واش بیسن لگے، اکثر لوگ اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور سنت کیا کہ عام طور پر مبالغے کے ساتھ بازو دھو لیتے ہیں، عام طور پر مبالغے کے ساتھ ہاتھ دھو لیتے ہیں، اسی طریقے پر عام طور پر مبالغے کے ساتھ پاؤں تو دھو لیتے ہیں، مگر 3 مرتبہ دھونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ یہ کہ 1 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیں اور ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیں، پھر پانی کے نیچے دیں، پھر پیچھے کھینچ لیں، پھر پانی کے نیچے دیں، اب تو 3 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور اگر پانی کے نیچے دیے رکھیں مستقل طور پر تو یہ 3 مرتبہ نہیں ہوگا، بلکہ 1 ہی مرتبہ مبالغے کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بایاں بازو 3 مرتبہ دھوئیں، پانی کے نیچے دے کر لے لیں، یا یوں پانی لے کر اس طریقے پر اوپر ڈال لیں، تو یہ 3 مرتبہ یہ دھوئیں، اور پھر اس کے بعد مکمل پورے سر کا مسح کریں۔ پورے سر کا مسح یہ انگلیاں پیچھے کی طرف لے جائیں، اور پھر یہ واپس لے آئیں، اور پھر یہ اس کے بعد کانوں کا مسح کریں۔ یہ کانوں کا مسح کرنے کے ساتھ ساتھ اندر سے بھی مسح، اور پھر انگوٹھوں سے اوپر باہر کا بھی مسح، اور پھر اس کے بعد گردن کا مسح کریں۔ اس کے بڑے فوائد ہیں جو بعد میں ذکر کروں گا۔ اور اسی طریقے پر پھر اس کے بعد پہلے دایاں پاؤں 3 مرتبہ دھو لیں، اور پھر بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھو لیں۔ درمیان کے اندر وضو کی درمیان کی دعا پڑھیں،
اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطہرین. یہ دعا درمیان کے اندر پڑھ لیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں جب آپ وضو کر لیں تو وضو کرنے کے بعد آپ یہ دعا کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا وضو کرنے کے بعد پڑھ لیں. ذہن میں رکھ لیں میں نے آپ کے سامنے چونکہ 13 سنتیں بیان کی ہیں ان کے متعلق اب آپ کو روایات احادیث سنانا چاہتا ہوں. سنت نمبر 1 نیت کرنا. بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ دوبارہ سن لیں. بخاری شریف کی ایک روایت ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وضو بھی چونکہ ایک عمل ہے تو اس حساب سے وضو کے شروع میں بھی نیت کرنا سنت ہے. اور سنت نمبر 2 وضو کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. یہ المعجم الصغیر کے اندر ایک روایت موجود ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ. اے ابو ہریرہ جب آپ وضو کریں نا تو وضو کے شروع کے اندر بسم اللہ کو پڑھ لیں. اور نمبر 3 حدیث نمبر 3 اور سنت نمبر 3 مسواک کرنا. اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم کرتا کہ جب بھی وضو کریں مسواک کریں. لیکن امت پر مشقت کا خوف تھا اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے حکمن نہیں فرمایا ورنہ لازم ہو جاتا ہر وضو کے ساتھ. جس طریقے پر وضو کے اعضاء کو دھونا لازم ہے تو پھر اس کے بعد مشقت میں پڑ جاتے. اور اسی طریقے پر صحیح بخاری شریف باب سواک الرطب والیابس للصائم. اور اسی طریقے پر صحیح ابن خزیمہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے عن حمران مولا عثمان اخبرہ ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دعا بوضوء فتوضا فغسل کفیہ 3 مرات ثم مضمض واستنشر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمران رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور منگوانے کے بعد 3 مرتبہ فغسل کفیہ 3 مرات 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں کو دھویا ثم مضمض پھر 3 مرتبہ کلی فرمائی واستنشر پھر 3 مرتبہ اسی طریقے پر آپ نے ناک کو دھویا اور ناک کو جھاڑا اور اسی طریقے پر ثم غسل وجهه 3 مرات پھر آپ نے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق پھر آپ نے دایاں بازو بھی 3 مرتبہ دھویا پھر بایاں بازو بھی 3 مرتبہ دھویا پھر آپ نے اپنے پورے
سر کا مسح فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ نے دایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا اور بایاں پاؤں پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دھویا اور پھر اس کے بعد فرمایا حضرت عثمان فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا بھی سنت، 3 مرتبہ اسی طرح منہ میں پانی ڈالنا کلی کرنا بھی سنت، 3 ہی مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت، اسی طریقے پر 3 ہی مرتبہ اپنے دائیں بازو کو اور بائیں کو دھونا سنت، 3 ہی مرتبہ اپنے پاؤں کو دونوں پاؤں کو ایک ایک کر کے دھونا سنت ہے۔ اور اسی طریقے پر ایک اور حدیث ہے عن عثمان بن عبد الرحمن التیمی قال سئل ابن ابی ملیکۃ عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميزاءات فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمزمز ثلاثا واستنشر ثلاثا۔ حضرت عثمان بن عبد الرحمن التمیمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے وضو کے طریقے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب آپ سے بھی وضو کے متعلق یہی سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، چنانچہ پانی سے بھرا ایک برتن لایا گیا، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی بہایا اور اسے صاف کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو پانی میں داخل کیا، 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی ڈالا اور پھر ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ دیا۔ میرے دوستو اسی طریقے پر ایک اور روایت موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال رأيت علي رضی اللہ عنہ توضأ فغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3 ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آپ نے وضو کیا تو اپنے چہرے اور بازو کو 3 بار دھویا، ایک بار اپنے سر کا مسح کیا، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر ایک اور حدیث ہے عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کرتے وقت اپنی داڑھی کا خلال فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر ایک اور حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک۔ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ وضو کریں تو وضو کے درمیان اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کا خلال بھی کریں اور اسی طریقے پر اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کریں۔ اسی طریقے پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباعتين وظاهرهما بإبهاميه۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ نے اپنے سر مبارک کا مسح کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ان 2 انگلیوں کے ساتھ اپنے کانوں کے اندر کا مسح کیا اور ان 2 انگوٹھوں کے ساتھ اپنے کانوں کے باہر کا مسح فرمایا، اور پھر قبلہ رخ ہو کر میرے وضو کے طریقے میں بتایا قبلہ رخ ہونا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء سیدا وان سید المجلس قبالۃ القبلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام اشیاء میں ایک چیز معزز اور بہتر ہوتی ہے، مجالس میں معزز اور بہتر مجلس وہ ہے جس کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور یہ وضو کرنے کی مجلس یہ بھی ایک جلسہ کی حالت ہے، مجلس ہے، لہذا اس کے اندر بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ ہر عضو دھوتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
أنه قال ما من عبد يقول حين يتوضأ بسم الله ثم يقول لكل عضو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول حين يفرغ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع کے اندر بسم اللہ پڑھے اور پھر ہر عضو کو دھوتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھ لے اور پھر اسی طریقے پر وضو جب مکمل کر لے تو یہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. فرمایا اب اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے یہ جنت میں داخل ہو جائے. اسی طریقے پر اعضائے وضو کو دائیں جانب سے دھونا. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے. فی طہوری وضو کا معاملہ ہو تو بھی دائیں جانب میں، وترجلہ وتنعلہ یہاں تک کہ اسی طریقے پر کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں بھی دائیں جانب سے ابتدا فرماتے تھے، اس کو پسند فرماتے تھے. تو میرے دوستو اسی طریقے پر ایک اور حدیث میں ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبستم وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لباس پہنو اور جب وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کیا کرو، اعضائے وضو کو مل کر دھونا. عن عباد بن تمیم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ فجعل يدلق ذراعيه. حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو مل کر دھو رہے تھے. اعضائے وضو کو مبالغہ سے دھونا، مبالغہ کے ساتھ دھونا. عن نعیم مجمری قال رأيت مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. حضرت نعیم المجمر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ وضو کر کے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی اس کے اعضائے وضو روشن اور چمکدار ہوں گے، لہذا تم میں سے جو بھی اپنی اس روشن جگہ کو مزین مزید لمبا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اعضائے وضو مقرر مقام سے آگے تک دھو لے، چمڑیوں کا کان میں داخل کرنا. حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي سِمَاخِ أُذُنَيْهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے مسح کے دوران اپنی انگلیوں کو کان کے سوراخ میں بھی داخل کیا کرتے تھے، گردن کا مسح کرنا. اسی طریقے پر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القیامہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اپنے ہاتھوں سے گردن کا مسح کیا تو قیامت کے دن گردن میں توپ ڈالے جانے سے محفوظ رہے گا. اسی طریقے پر ایک اور روایت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالاغلال یوم القیامہ کہ جس نے وضو کیا اور اپنی گردن کا مسح کیا تو قیامت کے دن گردن میں توق پہنائے جانے سے محفوظ رہے گا.
اسی طریقے پر ایک اور روایت ہے کہ عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القزال وما يليه من مقدم العنق بمرة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر کا مسح فرمایا یہاں تک کہ گدی تک پہنچے اور اس کے بعد گردن کے اگلے حصے تک بھی ایک مرتبہ مسح فرمایا. تو میرے دوستو یہ وضو کا بیان تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی کل کے سبق میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.